دوستو باز دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس باز کو خدا تعالیٰ نے بہت کوالٹی سے نوازا ہے۔ ایک باز ہم انسانوں سے 3 گنا صاف اور زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے۔ ایک باز کو خطرناک بناتی ہے اس کی تیز سپیڈ، پنجوں کی بے حد پاور اور تلوار سے بھی تیز چونچ۔ ایک باز اپنے سے 3 گنا بڑے جانور کو بھی خوراک بنا سکتا ہے۔ اگر آپ اس پرندے کے بارے میں انتہائی اہم معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس مت کرنا، اور مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو حیران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو باز کی دوسرے خونخوار جانوروں سے وہ لڑائیاں دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ ہکا بکا رہ جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ باز کی چونچ پتھر جتنی کیسے مضبوط ہوتی ہے اور اس کے پنجے ایک بڑے باڈی بلڈر کے ہاتھ کی گرپ سے بھی زیادہ پکڑ میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اگر بات کریں باز کی سب سے بڑی طاقت کی تو وہ ہے اس باز کی تیز نظر، جو اونچی جگہ پر بیٹھ کر اپنے شکار کو 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور سے دیکھ سکتا ہے۔ باز کی آنکھیں انسانوں سے 3 گنا صاف اور دور تک دیکھتی ہیں۔ دوستو اس دنیا میں مختلف جگہ پر مختلف باز پائے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے، مگر سٹیلر سی ایگل کا وزن سب ایگل میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا وزن 7 کلو تک ہوتا ہے، اور وہیں فلپائن ایگل کی لمبائی سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 3 فٹ 3 انچ، اور وائٹ ٹیلڈ ایگل کے پروں کی لمبائی سب سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ 7 فٹ 3 انچ تک ہوتی ہے۔ دوستو یہ تو ابھی ایگل کی کچھ خاص اہم معلومات تھی، مگر اب چلتے ہیں جنگل اور جنگل کے باہر، جہاں یہ خطرناک باز حملہ کرتا ہوا کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا تھا۔ ایگل ورسز ریبٹ۔ دوستو یہ ویڈیو بہت مزیدار ہے اور آپ اسے انجوائے بھی کریں گے۔ اب باز ایک خرگوش کو پکڑنے کے لیے ایک خرگوش کا بہت تیزی سے پیچھا کرتا ہے، اور خرگوش بھی 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ خرگوش کے دماغ میں ایک پلان بھی چل رہا تھا۔ جیسے ہی یہ باز اپنا خطرناک حملہ اس خرگوش کو پکڑنے کے لیے کرتا ہے تو خرگوش ایسا زبردست جمپ مارتا ہے کہ باز بس خرگوش کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ باز کی دوبارہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس خرگوش کا پیچھا کرے، اسی طرح خرگوش وہاں سے جلدی سے ہی نکل جاتا ہے۔ ایگل ورسز فاکس۔ دوستو ایک خالی میدان میں لومڑی کچھ کھانے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، تبھی وہاں اس کو خوراک بنانے کی نیت سے باز بھی آ پہنچتا ہے۔ لومڑی اسے ڈرانے کے لیے وہ سب کچھ کرتی ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، مگر پھر اچانک اس لومڑی پر یہ باز زوردار حملہ کر دیتا ہے۔ لومڑی باز کو کاٹنے کی اور اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے، مگر یہ باز اس کے تمام حملوں کو ناکام بنا دیتا ہے اور اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑتا اور جکڑ لیتا ہے کہ لومڑی کے پاس بھاگنے اور اپنی جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ آخرکار یہ لومڑی اس خطرناک لڑائی کے بعد ایگل کے پنجوں میں ہی دم توڑ دیتی ہے۔ ایگل ورسز شارک۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایگل کی آنکھیں اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ یہ دریا اور نہر کے گدلے پانی میں بھی تہ تک تیرتے ہوئے جانوروں کو بخوبی آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی مچھلیوں کو سمندر کے پانی میں 10 فٹ گہرائی تک بھی پکڑ سکتا ہے، اور یہ باز اپنے سے 2 گنا بڑی مچھلیوں کو بھی پکڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایگل ورسز وارتھ ہاگ۔ دوستو جنگلی سور کون نہیں جانتا کتنا خطرناک اور پاورفل ہوتا ہے۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جنگلی سور چیتے کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ایگل ایک جنگلی سور کے بچے کو قابو کر لے گا۔ اکثر ان بچوں کے ساتھ ان کی ماں ہوتی ہے، اور یہ ماں اپنے بچوں کو آنچ تک نہیں آنے دیتی۔ اب یہ باز جتنا طاقتور ہے اتنا یہ ذہین اور چالاک بھی ہے۔ جیسے یہ بچہ اپنی ماں سے تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، تبھی اس باز کا ہوتا ہے خطرناک حملہ، اور یہ باز اس بچے کی آواز تک نہیں نکلنے دیتا۔ کچھ ہی ٹائم کے اندر اس بچے کو یہ باز موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور ایک دم اس بچے کو آسمانوں میں لے جاتا ہے۔ ایگل ورسز وولف۔ دوستو اب بھیڑیے اور باز کا کوئی دور دور تک مقابلہ نہیں بنتا، مگر یہ باز خطروں کا کھلاڑی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ بھیڑیے کی بائٹ فورس شیر کے قریب قریب ہوتی ہے، یعنی کاٹنے کی طاقت بھیڑیے کی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ بھیڑیا چند ہی منٹوں میں باز کو چیر پھاڑ سکتا ہے، مگر بہادری کا ٹائٹل ایسے ہی نہیں ملتا۔ بہت ساری خطرناک جنگیں لڑنا پڑتی ہیں، تبھی لوگ اس کو بولتے ہیں شاہین۔ اب یہ باز اس وقت کا انتخاب کرتا ہے
جب یہ بھیڑیا اکیلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ باز طاقتور ضرور ہے مگر بے وقوف نہیں۔ یہ جھنڈ میں کسی بھی جانور پر حملہ نہیں کرتا اور یہ شیر کی طرح دوسرے جانوروں کی گردن سے ہی دبوچتا ہے تاکہ کوئی بھی جانور اس باز کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب اس حملے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس باز نے اس بھیڑیے کو بے بس کر دیا۔ ایگل ورسز ڈیئر۔ دوستو ہرن کو تو کوئی بھی شکاری آسانی سے پکڑ لیتا ہے مگر یہ ہرن کافی بڑا ہے۔ ایک ہرن کا وزن تقریباً 40 کلو تک ہوتا ہے مگر بڑا ہرن 60 سے 70 کلو کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب باز ہرن پر حملہ کر دے گا؟ بہت سارے لوگ ایسا نہیں سوچتے مگر یہ باز ہے جیسا لوگ سوچ نہیں پاتے، ایسا یہ باز کر جاتا ہے اور یہ باز اس ہرن پر حملہ کرتا ہے جس ہرن کا وزن ہی اس باز سے 5 گنا زیادہ ہے۔ جیسے یہ باز اس ہرن کی کھال میں اپنے پنجے گاڑتا ہے تو ہرن بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اکثر یہ باز اپنے سے بڑے جانوروں کو آسانی سے شکار بناتا نظر آتا ہے۔ بڑے جانوروں کو یہ ٹیکنیک سے موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ پہاڑوں پر گھومنے والی پہاڑی بکریوں کو یہ بھگا کر نیچے گرا دیتا ہے اور گرتے ہی ان بکریوں کی موت ہو جاتی ہے اور یہ سکون سے پھر ان کا گوشت کھاتے ہوئے مزے اڑاتا ہے۔ اور جو بکریاں اس باز سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں انہیں یہ اٹھا کر آسمانوں میں لے جاتا ہے اور وہاں سے نیچے گرا کر انہیں موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ ایگل ورسز چیتا۔ دوستو باز اپنی جگہ خطرناک ہے مگر چیتا کتنا خطرناک ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ چیتا دنیا کا تیز ترین بھاگنے والا جانور ہے۔ ایک چیتا 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے کسی بھی جانور کا پیچھا کر سکتا ہے۔ جنگل میں کوئی ایسا جانور موجود نہیں ہے جو چیتے سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے مگر دیکھنے والوں کو مزہ تب زیادہ آتا ہے جب دو طاقتور جانوروں کی آپس میں ٹکر ہوتی ہے، کیونکہ چیتا زمین پر رہنے والا پاورفل جانور ہے اور باز آسمانوں کا بادشاہ۔ اب ان دونوں کی جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک باز ایک مادہ چیتے کے بچوں پر نظر رکھتا ہے اور اس مادہ چیتے کو اس باز کے بارے میں بخوبی پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب جانوروں سے میں اپنے بچوں کو بچا لوں گی مگر میں نے اگر تھوڑی سی بھی غفلت کی تو یہ باز میرے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اور یہ باز ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس مادہ چیتے کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ اور جب باری آتی ہے چیتے کی تو پھر باز ایک چیتے کے آگے ہمیشہ بے بس نظر آتا ہے اور تب چیتا اپنے بچوں کا بدلہ لیتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ باز پر کوئی رحم نہیں کھاتا۔ ایک باز ایک پاورفل چیتے کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتا اور باز اکثر کروکوڈائل کے بچوں پر بھی حملہ کرتا ہوا دیکھا گیا ہے اور مگرمچھ کے علاوہ ایک باز شیر کے بچوں پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ جب شیرنی کہیں بھی تھوڑی سی دور ہوتی ہے تو یہ شیر کے بچوں پر اچانک حملہ کر دیتا ہے اور اکثر یہ باز شیروں کے بچوں کو اٹھا کر درختوں پر لے جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر شیروں کے سامنے یہ ان بچوں کو مار ڈالتا ہے، کیونکہ ایک شیر درخت پر چڑھ نہیں پاتا، اسی لیے یہ باز ان کی اس کمزوری کا بخوبی فائدہ اٹھاتا نظر آتا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں کون سا پارٹ سب سے اچھا لگا ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو تو ہوتی ہے یہاں پر ختم۔ آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا تعالیٰ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔